السلام علیکم دوستوں، آج کی اسپیشل ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے، لہذا یہ فرض واجب نہیں ہے۔ بہت سی ویڈیوز میں اس نے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا، تو کچھ دن پہلے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے چہرے کا پردہ، اس لیے میں اپنے چہرے سے اپنا پردہ نقاب ریموو کر رہی ہوں۔ اس نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر بھی اعتراض کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے انجینئر صاحب سے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بہن کے سوالوں کا جواب دوں گا جس کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں۔ پہلے میں اس بہن کے سوالوں کا لوجیکل آنسر دیتا ہوں، اس کے بعد میں دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی بھی ضعیف اور غریب حدیث کا سہارا نہیں لیں گے، ہم صحیح حدیث جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو اس بہن کا یہ کہنا ہے کہ صحیح بخاری جو ہے اس کی حدیث ہے، اس میں یہ تعارض پایا جاتا ہے، اور انجینئر صاحب پہ بھی الزام لگایا کہ انجینئر صاحب اس کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب یہ نہیں پیش کرتے، اور بھی بہت سے علماء پیش کرتے ہیں چہرے کے پردے کے حوالے سے۔ اس بہن کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کو جو روایت کرتے ہیں راوی ہیں، ان کا گمان ہے اس روایت کے اوپر، اس حدیث کے اوپر۔ اس بہن کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں تعارض ایسے پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ساز و سامان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتا ہے تو کسی وجہ سے اس کا ساز و سامان کھو جاتا ہے، تو اس بندے کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ تو اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی، ان کو نیند آ گئی تھی، تو جب صحابی رسول کی نظر عائشہ صدیقہ کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے جلدی جلدی اپنی چادر سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اس بہن نے تعارض اس حدیث میں اپنے آپ سے ڈالا ہے، لیکن اس بہن کا یہ حال ہے کہ اپنی طرف سے اس نے حدیث میں تعارض ڈال دیا ہے، اور کیا سے کیا حدیث کو کیسے پیش کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ۔ ہاں دیکھ لیں ان کی دوگلی پالیسی، ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ خاص ازواج مطہرات کے لیے ہے، ان کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے، دوسری عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کا یہ کہنا ہے کہ حدیث میں تعارض ہے۔ یہ دوگلی پالیسی استعمال کا حال یہ ہے کہ حدیث کے اوپر اعتراض کر رہی ہے کہ اس کی ورڈنگ ملتی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور لوگوں کو کہہ رہی ہے انجینئر صاحب کے اوپر کہ بار بار انجینئر صاحب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو لے کے آتے ہیں اور قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جتنے بھی فقہ کے علماء ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جتنے بھی ہوں، وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے کوئی بھی اس کا غلط مطلب نہیں نکالا یا یہ نہیں کہا کہ اس حدیث میں تعارض پایا جاتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بندہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے علمی لیول کے مطابق حدیثوں کو سمجھنے لگ جائے تو پھر تو بہت سی حدیثوں میں تعارض پایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس بہن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں ہمیں کوئی بھی دلیل اس حوالے سے نہیں ملتی چہرے کا پردہ کیا جائے۔ دوستوں یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی دلیل قرآن سے نہیں ملتی تو کیا ہم نے چہرے کا پردہ کرنا ہی نہیں ہے؟ قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات بتائے ہیں نمازوں کے، تو لوگ جو ہیں وہ 5 ٹائم کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو چاہیے، اس بہن کو چاہیے کہ 3 ٹائم کی نماز پڑھا کرے، 5 ٹائم کی نماز جو ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، وہ تو آگے حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے کہ اس ٹائم پر نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے یہ بہن قرآن سے استدلال کر رہی ہے کہ کوئی چیز بھی ہے وہ قرآن سے ہم نے اخذ کرنی ہے، اگر وہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتی تو اس کو چھوڑ دینا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہمیں قرآن سے کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمیں حدیث کی طرف جانا چاہیے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس بات سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس بہن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن سے استدلال کیا جائے، جو بھی حدیث ہے اس کو قرآن کے اوپر پیش کیا جائے، حالانکہ قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حدیث کی طرف جاؤ۔ اس بہن کا یہ کہنا ہے کہ جو قرآن سے چیز ملتی ہے اس کو لے لو، ادروائز جو حدیث سے ملتی ہے اس کو چھوڑ دے، ایسے نہیں ہے بالکل۔ دوستو ہم اب دلائل کی طرف چلتے ہیں، جن فقہا نے یا جن صحابہ نے قرآن سے استدلال کر کے مسئلوں کو اخذ کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 59 میں ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اس کی وجہ سے ان کی بہت جلد شناخت ہو جائے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ تو ہم ذرا سورۃ احزاب آیت نمبر 59 کی تفسیر میں جاتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا جو قول ہے وہ کیا کہتے ہیں۔
وہ جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں اس آیت کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مسلمانوں کی عورتوں کو جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلیں جو وہ چادر اوڑھتی ہیں اسے سر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، یعنی اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھک لیا کریں اور صرف جو ہے ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ امام محمد بن سرین کے سوال پر حضرت عبیدہ سلمانی نے اپنا سر اور چہرہ ڈھانک کر اور اپنی بائیں آنکھ کھلی رکھ کر اس حدیث کا مطلب بتا دیا کہ ایسے پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد انصار کی عورتیں اس طرح اپنے گھروں سے نکلتی اور چھپی چلتی تھی گویا کہ ان کے سر پہ اوپر پرندے ہیں۔ سیاہ رنگ کی چادر اپنے سروں کے اوپر وہ ڈالا کرتی تھی، یعنی سروں سے آگے تک وہ ڈالا کرتی تھی چادر۔ اب میرے دوستوں اصل چیز جو ہے وہ یہاں پر آگے آنے والی ہے کہ اس آیت کا آپ یا شان نزول سمجھ لیں یا پھر اس کی جو اصل مقصد ہے اس آیات کا وہ کا قول ہے کہ فاسق لوگ جو تھے وہ جو عورتیں اندھیری راتوں میں یعنی اندھیرے میں گزرتی تھی ان پر آوازیں کستے تھے، یعنی اونچی اونچی آوازیں مارتے تھے جان بوجھ کر چھیڑنا۔ جیسے آپ دیکھ لیں آج کل کے لوگ ایسے لوفر جو ہوتے ہیں وہ اونچی اونچی آوازیں لڑکیوں کو دیکھ کے کستے ہیں، اس لیے یہ نشان عبرت ہو گیا۔ یعنی یہ جو پردہ ہے آپ کے سامنے یہ بھی میں نے رکھ دیا کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ بھی لازم ہے، اور اس پردے سے کیا ہے کہ واضح شناخت ہو جائے گی اور وہ ستائی نہ جائیں گی۔ اب یہاں میں اس بہن کو یہ کہوں گا کہ آپ مزید جو ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور اس تشریح کو پڑھیں اور مزید علم سیکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق کوئی بھی بات ہے کوئی بھی حدیث ہے قرآن سے استدلال کر کے جی اس کا مطلب جو ہے وہ قرآن سے ہمیں نہیں ملا لہٰذا ہم اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا میری بہن، ہر چیزوں کو سامنے رکھ کے دلائل کو پھر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اب اس بہن کا علمی لیول دیکھ لیں آپ کہ اس بہن نے شناخت کو کہاں سے کہاں رکھ دیا ہے۔ یعنی اس بہن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بندہ اگر جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہے کسی ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، میں بھی جاتی ہوں، تو وہ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ انسان کی کوئی عورت ہے اس کے پردہ اتار کے بھی دیکھتے ہیں اس کا چہرہ، تو یہ شناخت ہے۔ یعنی اپنی طرف سے ہی وہ اس شناخت کو لے کے آ رہی ہیں اور قرآن کے اندر اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ تبع تابعین ہیں، انہوں نے تو برقعے کو ایک شناخت رکھا ہے، یعنی اوپنلی ایک سامنے عورت آ رہی ہے اس کو بندہ دیکھ لیتا ہے یہ برقعے والی ہے اور یہ برقعے کے بغیر، یہ شناخت ہے۔ اور اس بہن نے کیا کیا ہے اپنی طرف سے، یعنی شناخت جو ہوتی ہے ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے شناختی کارڈ جو نادرہ دفتر سے بنتا ہے، اور اس کے ساتھ بہن کہتی ہیں کہ یہ جو چہرہ اپنا فیس ہے اس کی بھی شناخت اوپن ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ اس آیت کا یہ مطلب نکال رہی ہیں کہ اس سے مراد یہ شناخت ہے۔ نہیں میری بہن، آپ تھوڑا مزید علم اور سیکھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ یہ جو شناخت آپ کہہ رہی ہیں یہ ایک دنیاوی لحاظ سے ہے، اصل میں جو پردہ ہے چہرے کا وہ بہت ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے، اور اس پردے کی بات ہو رہی ہے نہ کہ جو آپ آئی ڈی کارڈ اور یہ چہرے کی شناخت لے کے آ رہی ہیں۔ یہاں کے حوالے سے بھی تبع تابعین صحابہ نے بتا دی کہ شناخت اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں میں اور لونڈیوں میں فرق واضح ہو جائے۔ صرف اور صرف امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ وہ ضروری نہیں ہے، وہ بھی ان کا کہنا تھا ماضی میں۔ ابھی بھی کوئی بھی علماء ہے، جتنے بھی فقہاء علماء جتنے بھی آج کے دور میں ہیں اس پرفتن دور میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ چہرے سے ہی تو جو فتنے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی فتنہ اصل میں چہرے سے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تھی بھائیوں ویڈیو جو میں نے انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہے اس کے سامنے میں نے اپنے دلائل رکھے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر والا دیکھ لیں، چاہے وہ اہل سنت ہو، اہل حدیث، دیوبند، کوئی بھی ہو، ان کی میجورٹی یہی کہتی ہے کہ چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے فتن دور میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔